السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ نیشنل اردو ٹی وی آئینہ سچائی کا، اور میں اہم خبروں کے ساتھ وسیم ندوی۔ تو آئیے آپ کی نظر اہم خبروں پر۔ اہم خبروں سے باخبر ہونے سے قبل ہم آپ تمام کا نیشنل اردو ٹی وی ہیڈ لائنز پر استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اہم خبروں کے ساتھ۔ محترم ناظرین، پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبر کی سرخیاں بتا رہا ہوں، پھر ہم کریں گے بعد میں اس پر تبصرہ۔ پھر میں آپ کے سامنے اہم خبر کی اہم سرخیوں کی تفصیلات اور تبصرہ بعد میں رکھیں گے۔ تو چلیے سنتے رہیں نیشنل اردو ٹی وی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ سنتے رہیں نیشنل اردو ٹی وی آئینہ سچائی کا، آپ کی نظر اہم خبر پر۔ تو چلیے ناظرین، سنتے ہیں اردو ٹی وی چینل کے ذریعے سے ملک کی موجودہ صورتحال کا خلاصہ۔ تو چلیے ناظرین، آج ہم جانتے ہیں کرونا وائرس سے متاثرین افراد کی تخمینہ۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین افراد کی تعداد تقریباً 7,40,000 تجاوز اور 23,905 سے زیادہ ہلاک۔ تو ناظرین، لاک ڈاؤن کے 18 دن باقی رہ گئے، کیا کریں گے آپ ان 18 دنوں میں؟ پڑھیں گھروں میں قرآن یا تو رامائن۔ 18 دنوں میں 18 رامائن کے پارٹس آپ پڑھ سکتے ہیں، ایسا ہی کہا کیجریوال نے۔ ادھر بہار کی سی ایم نتیش کمار نے کہا کہ ریاست میں پھنسے بہاریوں کے بارے میں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اور اپنے من کی بات میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مانگی معافی۔ سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی اپیل کے بعد ملک کے عام شہریوں کی بڑی شخصیات کو نے کرونا جنگ کی مالی تعاون کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ رقم عوام کے عام اہم شخصیات کی طرف سے ہے، کچھ کمپنیوں کی طرف سے ہے، اور فلمی اسٹاروں کی طرف سے ہے، اور سرکاری محکمے کی طرف سے بھی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جنہوں نے اپنے ایک ایک مہینے کی تنخواہ بھی دے رہے ہیں، اور ڈیٹیل سے میں اس کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان میں آن لائن ذرائع سے تدریسی عمل جاری، مگر طلباء کو مسائل کا سامنا۔ ایک بڑی اہم خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی تعمیل نہ کرنے پر 4 افسران پر کارروائی اور 2 معطل۔ ایک جرمن وزیر کا خودکشی۔ کرونا سے ریاست کی خراب ہوئی معیشت سے پریشان تھا اور انہوں نے کر لیا خودکشی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے یہ یا سماجی فاصلہ؟ گھریلو خواتین ذہنی اور نفسیاتی دباؤ میں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہم خبر آ رہی ہے کہ مسلمان اس بار کرونا کی وجہ سے حج نہیں کر پائیں گے۔ اور اس کو لے کر ایک اہم سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس ہوا سے پھیلتا ہے یا متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے سے اور ان کے چھینکتے اور بولتے وقت ذرات بلغم سے؟ اس کی مزید جانکاری کے لیے سنتے رہیں نیشنل اردو ٹی وی۔ اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں۔ سنتے رہیں نیشنل اردو۔ ناگرکوں کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ جس طرح جلدی میں لے لیا، اس سے پورے ملک میں بحران پیدا کر دیا۔ اپنے گھر جانے کے لیے ہزاروں مزدور اور غریب سڑکوں پر نکل آئے اور پیدل ہی اپنی یاترا کو شروع کر دی ہے۔ اچانک لاک ڈاؤن کی بنیاد پر بھوک اور ان کی مجبوریوں نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر آنے پر کر دیا مجبور، اور انہوں نے اٹھایا بڑا سوال کہ نریندر مودی جی کو اچانک لاک ڈاؤن کرنے سے قبل انہیں 24 گھنٹے کی یا بیچ میں 24 گھنٹے کی مہلت دینی چاہیے تھا تاکہ لوگ بسہولت اپنے گھروں تک پہنچ جائیں۔ یہ سوال پھنسے ہوئے تمام لوگوں نے اٹھایا ہے۔ اس کو لے کر وزیر اعظم نریندر مودی نے معافی مانگتے اور مجبوری بتاتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن ایک مجبوری تھی، اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ملک میں مزید بحران تیزی سے بڑھتا۔ بیماری کے انفیکشن سے نجات کا یہی تھا ایک طریقہ، ورنہ پورا ملک ہو جاتا کرونا کا شکار۔ غریب لوگوں کو دقت ہو رہی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دنیا کی تقریباً تمام ہی ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہے کہ کوئی قدرتی آفت ہو یا وبائی امراض متعدی کا حملہ، ذہنی صحت کے لیے یہ صورتحال ایک دھچکے سے کم نہیں ہوتی ہے۔
خصوصاً ایسی صورتحال جس میں بچاؤ صرف سیلف آئسولیشن یا خود ساختہ تنہائی ہو، کئی طرح کے نفسیاتی مسائل کو جنم دیتی ہے۔ ایسا خطرناک نہیں ہے جتنا ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے۔ اس وقت اس طرح کی صورتحال سے تقریباً دنیا کے تمام ہی ممالک کے افراد دوچار ہیں۔ اس کو لے کر اب تو لوگوں کے رہن سہن کے طور طریقے میں بھی بدلاؤ نظر آنے لگے ہیں۔ اسی تناظر میں کہا گیا ہے کہ اس عالمی وبا کے دوران ذہنی حالت پر کئی قسم کے نقصان دہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس لیے چند ایسی سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کسی حد تک ذہنی صحت پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی نت نئے متعدی بیماری کے لاحق ہونے سے خوفزدہ نظر آ رہے ہیں۔ وہیں ذہنی و جسمانی پریشانی بھی اجاگر ہو جا رہی ہے۔ خود کو اپنے اور اپنے پیاروں کو بیماری لاحق ہونے کا شدید خوف سے نیند میں بھی کمی آ گئی ہے۔ ادھر جو غریب دیہاڑی والے یا تو وہ اپنے گھروں میں ہیں یا کہیں پھنس گئے ہیں، غرض اپنے چند مسائل ہیں جس کا سامنا اس وقت لازمی طور پر کئی افراد کر رہے ہیں۔ یہ تو عام لوگوں کی حالت تھی، لیکن جو اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں اور یا وہ لوگ جن پر یہ خوف اتنا زیادہ اثر انداز ہوا ہے کہ وہ دن کا زیادہ تر حصہ جائے نماز پر گزار رہے ہیں یا تو ذکر و اذکار صوم و صلات پر، اور مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں اور وہ کسی کام سے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ کہنا ہے کہ یہ ہے موقع اللہ سے توبہ کرنے کا، اللہ سے فریاد کرنے کا، اپنے رب کو منانے کا، اپنے خالق کے ہر مرض و مصیبت سے پناہ میں آنے کا۔ پھر آگے ماہ رمضان کا ہے، ادھر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود، اس ڈر و خوف کے باوجود بھی عوام حکومت کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو آپ کے سامنے کچھ کلپس رکھتا ہوں اور ایک ویڈیو رکھتا ہوں، آپ دیکھیں۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا جنازہ ہے اور اس میں اس کرونا انفیکشن کے ڈر سے کوئی آدمی ان کے سامنے نہیں آ رہے ہیں، صرف 2 4 5 6 7 8 آدمی نظر آتے ہیں اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک کلپ سے دکھاتا ہوں جس میں آپ مکمل طور پر دیکھیں گے۔ یہ ایک ہندو بھائی کا جنازہ ہے جو بلند شہر کا روی شنکر نام کر کے ہے، اور اس کے آرتھی کو مسلمان لڑکے لے جا رہے ہیں اور اس ہندو بھائی کے لیے رام رام ستیہ بھی کہہ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لواحقین، ان کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سماج کو، کنبہ کو خبر دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کرونا وائرس کے خوف سے، ڈر سے کوئی بھی آدمی ان کے سامنے نہیں آئے اور لاش پڑا رہ گیا۔ تو مسلمانوں نے لے جا کر ہندو رسم و رواج کے مطابق اس کا آخری رسوم ادا کر دیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا اتحاد، ہندو مسلم کا بھائی چارہ، اور ہمارے ملک کی بھی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت ابھی بھی ہندوستان میں کی ثقافت میں شامل ہے۔ میں آپ کے ساتھ وسیم ندوی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ جائے تو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ روڈ ویز کے سائڈ روڈ ویز کے ساٹا گڈھا روڈ ویز کے پیچھے بلند شہر ان کے پیچھے کھڑے ہو بھائی ہمارا مر گیا ہے، اس کو اٹھانے والا کوئی ہندو بھائی ہمارا نہیں آیا۔ سارے مسلمان لوگ اس کو لے کر آئے ہیں اور اس کی چتا کی تیاری کر رہے ہیں اور اس کو چتا میں رکھنے والے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہندو بھائیوں کی طرح وہ ہو گیا کہ آج تک نہیں ہوئے، ویسے کہتے ہیں کہ یوں کرو یوں کرو۔